یہی مثال ہے ہماری دنیاوی زندگی کی میرے بھائیوں. ہم یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن بدن ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان چیزوں نے ایک دن رہ جانا ہے، انسان نے چلے جانا ہے واپس. انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے، جو اس نے اچھے اعمال کر دیے ہیں، جو اس نے صدقہ جاریہ اپنے لیے کر دیا ہے. کوئی بچہ پڑھا لیا، اپنا دین پڑھا لیا، قرآن سکھا لیا، اسے نماز سکھا لی، وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اسے ثواب ملتا جائے گا. کوئی کنواں کھود دیا، کوئی رفائی کام کر دیا ہے، وہ چلتا رہے گا، اسے ثواب ملتا رہے گا. میرے بھائی، یہ چیزیں ہمیں کام آئیں گی آگے. یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ ہمیں کام نہیں آئیں گی میرے بھائی. تو یہ جہنم کی ہولناکیاں ہیں میرے بھائی. تو اس جہنم سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم توحید کا اقرار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنوں میں ایک مان لیں میرے بھائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں صحیح معنوں کے اندر، تب جا کر ہم اس جہنم سے بچ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں. محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا پر الہاد اتنا پھیلا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ رب کے وجود کا انکار ہو رہا ہے. کہاں جا رہی ہیں ہماری قومیں، کہاں جا رہے ہیں ہمارے لوگ کہ جو اپنے دین کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں. معاذ اللہ، یہ فتنے بڑھ رہے ہیں میرے بھائی. تو سب سے کامیاب ترین شخص وہ ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان والی نعمت ہوگی، جس کا دل ایمان کی نعمت سے مزین ہوگا. سب سے کامیاب ترین شخص وہ ہوگا. اور تو چھوڑیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جس شخص کے نے صرف کلمہ پڑھا ہو، صرف کلمہ پڑھا ہو، کوئی اچھا اعمال نہ کیا ہو، جب جہنم میں اپنی سزا پوری کرے گا تو پھر جب اسے جنت کی طرف لایا جائے گا، جنت جہنم کے درمیان ایک نہر حیوان کہا جاتا ہے اسے، جو جہنم کے اندر جلائے جاتے ہیں، جل جاتا ہے انسان، جلسا ہوا ہوتا ہے. اس نہر کے اندر دوبارہ اگتا ہے انسان، دوبارہ نئے سرے سے انسان اگتا ہے. تو اس کو جب جو سب سے آخری جنتی ہوگا، سب سے آخری، سب سے ادنا جنتی ہوگا، جب جہنم سے نکل کر وہ نہر حیوان کے اندر غسل کر کے وہاں سے جب جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا، جسے جنت کے قدموں میں جگہ ملے گی، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی میرے بھائیو. تھوڑا تصور کریں آپ، یہ دنیا جس کے اندر آج ہم سفر کر رہے ہیں، اس کی خشکی کے اوپر بھی ہم سفر کر رہے ہیں، اس کے سمندروں کو بھی ہم چیرتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی فضاؤں کے اندر بھی ہم موجیں کرتے ہیں. کتنی وسیع و عریض ایک دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمارے لیے بنایا ہوا ہے میرے بھائیو اس کائنات کی شکل میں. جو ادنا جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جنت میں داخل کریں گے، اس کی جنت جو ہوگی وہ اس دنیا و ما فیہا سے بڑی ہوگی. اور اتنا بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اس پر بھی خوش نہیں ہے تو میں اس کو 10 گنا کر دیتا ہوں. دنیا و ما فیہا کو 10 سے ضرب دیا جائے، اس سے بھی بڑی صرف ادنا جنتی کی جنت ہوگی میرے. اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑا جو اعزاز ہوگا وہ دیدار ہوگا میرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. یہ دیدار کو ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے، دیدار کی کیا لذت ہوتی ہے، ایک عاشق بندہ ہی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عاشق ہوتا ہے وہی اس کی قدر و قیمت جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی کیا لذت ہے. اور دیدار کب نصیب ہوگا؟ جب ہم دنیا کے اندر اپنی من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کر لیں گے، جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر لیں گے، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. اطاعت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مکمل طور پر اطاعت کریں گے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں ہم اطاعت کریں گے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے. اور جو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکموں سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سخت عذاب دینے